معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو وقت کا مالک ہے، جو حالات کو پلٹ دیتا ہے، جو کمزور کی آہ کو عرش تک پہنچا دیتا ہے اور طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ درود اور سلام ہو اس رحمت للعالمین پر جن کی ایک دعا سے اتہاس کی دشا بدل جاتی ہے، جن کی موجودگی میں ڈر سکون میں بدل جاتا ہے اور جس کے یقین نے انسانیت کو نئی پہچان دی۔ ان کی پاک آل پر، ان کے گھر والوں پر اور ان صحابہ پر جنہوں نے اس دین کو اپنے لہو سے سینچا اور اپنی جانوں سے زندہ رکھا۔ آج جس واقعے کی داستان بیان کی جا رہی ہے وہ صرف تلواروں اور قلعوں کی کہانی نہیں، بلکہ دلوں کی آزمائش، صبر کی انتہا اور یقین کی بلندی کی مثال ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے عرب کی سیاست کو ہلا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ جب اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو سب سے مضبوط دیواریں بھی ریت بن جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہے غزوہ خیبر کی۔ ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے امن کی جگہ تھا جو انصاف چاہتا تھا۔ مدینہ میں الگ الگ مذاہب کے لوگ رہتے تھے اور سب ایک معاہدے کے تحت امن سے زندگی گزار رہے تھے۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جس میں صاف لکھا تھا کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش نہیں کرے گا اور مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں سب مل کر اس کا بچاؤ کریں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ دلوں میں چھپی نفرت باہر آنے لگی، وعدے ٹوٹنے لگے اور سازشوں کا جال بنا جانے لگا۔ سب سے پہلے بنو قینقاع نے بغاوت کی، پھر بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کی سازش رچی، مگر اللہ نے اپنے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، اور جب یہ سازش اجاگر ہوئی تو بنو نذیر کو مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ یہ لوگ اپنی دولت، اپنا سامان اور اپنے دلوں کی آگ لے کر خیبر جا بسے۔ خیبر ایک معمولی علاقہ نہیں تھا، یہ مدینہ کے شمال میں پہاڑوں کے بیچ بسا ہوا ایک بے حد مضبوط سینیہ کیندر تھا۔ چاروں طرف اونچے قلعے، گہری کھائیاں، ہتھیاروں سے بھرے گودام، کھجوروں کی باغات اور پانی کے چشمے، اسے اس دور کا عجائے قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ بنو نذیر کے سرداروں نے خیبر کو اسلام کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا دیا۔ یہیں سے قریش کو مدد دی جاتی، یہیں سے عرب کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جاتا۔ غزوہ احزاب جیسی خطرناک سازشوں کے پیچھے بھی خیبر کے یہودیوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس لیے خیبر اب صرف ایک شہر نہیں بلکہ اسلامی ریاست کے لیے کھلا خطرہ بن چکا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش سے جنگ کا سلسلہ رکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب اس فتنے کا خاتمہ ضروری ہے۔ یہ فیصلہ نہ ظلم پر مبنی تھا نہ بدلے پر، بلکہ مدینۃ المنورہ کے امن اور اسلام کے مستقبل کے لیے تھا۔ 7 ہجری کی شروعات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کی طرف روانگی کا اعلان فرمایا۔ لگ بھگ 1400 صحابہ اس سفر میں ساتھ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے گھر، اپنے مال اور اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ لشکر کو ایسے راستے سے لے جایا گیا کہ غطفان جیسے قبائل خیبر کی مدد نہ کر سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فوجی دور اندیشی کا صاف ثبوت تھا۔ جب مسلمان رات کے اندھیرے میں خیبر کے قریب پہنچے تو صبح کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ یہودی اپنے ہتھیار اور اوزار لے کر کھیتوں کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر مسلمان لشکر پر پڑی، چیخیں نکل گئیں۔ وہ بھاگتے ہوئے قلعوں میں گھس گئے اور دروازے بند کر لیے۔ اب خیبر کے اندر خوف تھا اور باہر ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے سخت ہدایت دی
کہ عورتوں، بچوں، بزرگوں اور غیر جنگجو لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ اسلام کا جنگ کا قانون تھا جو انصاف اور رحمت پر قائم ہے۔ پھر محاصرہ شروع ہوا۔ دن گزرتے گئے، قلعے مضبوط تھے، اوپر سے پتھر اور تیر برستے، نیچے سے مسلمان صبر اور یقین کے ساتھ آگے بڑھتے۔ زمین گیلی تھی، حالات سخت تھے، کھانے کی کمی ہونے لگی، زخمی بڑھتے جا رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یقین صحابہ کے لیے روشنی بن گیا۔ اسی دوران ایک یہودی سخت امان لے کر آیا اور اس نے قلعوں کے اندر کی کمزوریوں کے بارے میں بتایا۔ ناد کے قلعے کی فتح نے خیبر کی کمر توڑ دی، لیکن جنگ ابھی باقی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل پرچم اس شخص کو دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پوری رات صحابہ بے چین ہوئے، یعنی ہر صحابی کے دل میں خواہش یہ تھی کہ پرچم مجھ کو دیا جائے گا، پرچم مجھ کو دیا جائے گا۔ لیکن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا، جن کی آنکھوں میں سخت درد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب لگایا، دعا کی اور اللہ کے حکم سے درد جاتا رہا۔ پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آیا اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ قلعہ قموس کے سامنے مرحب میدان میں اترا، اپنی طاقت کا گھمنڈ دکھاتا ہوا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لے کر مقابلہ کیا اور ایک ہی وار میں مرحب کو ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد جو منظر آیا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی قوت عطا کی کہ انہوں نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر ڈھال بنا لیا، جس سے بعد میں 40 آدمی بھی نہیں ہلا سکے۔ قلعے گرتے چلے گئے، یہودیوں کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ آخرکار انہوں نے صلح مانگی، جان بخشی گئی، زمینیں مسلمانوں کے حوالے کی گئیں، خیبر فتح ہوا بنا بے وجہ خون بہائے۔ اس کے بعد رحمت کا وہ فیصلہ ہوا جس نے اسلام کی انسانیت دکھا دی۔ یہودیوں کو کھیتی کی اجازت دے دی گئی، آدھی فصل مسلمانوں کو دینے کی شرط پر فدق بنا جنگ حاصل ہوا اور غریبوں پر خرچ ہوا۔ اسی سفر میں جہر کا واقعہ پیش آیا، صبر کی مثال قائم ہوئی۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا اور ایک قوم کے دلوں کی نفرت مٹائی گئی۔ غزوہ خیبر لگ بھگ 1 مہینے چلا۔ مسلمانوں کے کچھ صحابہ شہید ہوئے، لیکن اسلام معاشی اور سیاسی طور پر مضبوط ہو گیا۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف الفاظ نہیں بلکہ ہر حال میں اللہ پر بھروسے کا نام ہے۔ جب یقین زندہ ہو تو کوئی قلعہ مضبوط نہیں رہتا اور کوئی ظلم قائم نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی یقین عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد لکھیں۔